بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپاہ کے نام لیکچر نمبر 15 پیش خدمت ہے۔ کیا مذہب کش مغربی جمہوریت، آمریت، بادشاہت یا 4 فوجی ڈکٹیٹرز ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، ان کی باقیات کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ کے جگیردار فوجی ٹولہ ان کے غیر اسلامی کفر کے فوجی نظام حکومت کے لیے بنایا تھا؟ پاکستان کو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کی روشنی میں اسلامی نظام مملکت بنانے، اسلامی تہذیب تیار کرنے کی بجائے 1951 تا 1958 تک فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا مغربی جمہوریت کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا جو انگریز کے شاہی طبقہ کی کلبوں کے شرابی زانی تھے، ان کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ نہ وہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ سیاسی رہنما تھے۔ 1951 تا 1958 تک ان کا لیاقت علی خان کو قتل کرنا، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گر، فیروز خانون جو اسلامی آئین تیار کر چکے تھے، ان کو حکومتی ایوانوں سے فارغ اور سیاست سے بلیک لسٹ کرنا اور ان کا اسلامی نظام مملکت کے نفاذ کے عمل کو روکے رکھنا اور ختم کرنا ایک ظلم عظیم تھا جو آج تک ان کی باقیات نے جاری کر رکھا ہے۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر فوج کی زیر قیادت جگیردار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب اکبر بگٹی جیسے نوابوں کو حکومت کا حصہ بنایا۔ انہوں نے ظلم و جبر سے پورے ملک کو مزارے، قیدی، غلام بنا لیا۔ اپنے حکومتی ایوانوں کو اپنے نوابانہ معیار کے مطابق خوب بنایا اور سجایا۔ عوامی بنیادی حقوق کو پوری طرح سلب کیا۔ افسرشاہی کی انتظامیہ، منصب شاہی کی عدلیہ نے عوام کو کرش کر کے رکھ دیا۔ مزدوروں نے رات دن کی محنت سے سڑکیں، نہریں، ڈیم تعمیر کیے، زمین کو قابل کاشت بنایا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین حکومتی ٹولہ کے شاہی طبقہ کے، انگریز کے پالتو سرکاری کلبوں کے شرابی زانی کمشنروں، ججوں، جرنیلوں میں تقسیم کرنا ان درندوں کا جرم عظیم تھا۔ جب عوام ایوب خان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے مارشل لا کی حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے کہیں زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو نے مل کر مجیب الرحمان کو بنانے نہ دی۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ مشرقی پاکستان کے عوامی احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی سپاہ اور 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ یحییٰ خان کے حکم کے مطابق 90,000 فوجی سپاہ کا ہتھیار ڈالنا، انڈیا کا ان کو قیدی بنانا، ان کا ملک دولت کرنا، 1 یونٹ توڑنا، ریفرنڈم یا اہل وطن کی اجازت کے بغیر، یعنی مغربی پاکستان وفاقی حکومت کے 158 ایم این اے، آدھا وزیر اعظم، آدھا صدر پاکستان، 7 وزیر، 4 مشیروں کی بجائے 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ، 4 گورنر، 4 سپیکر، 4 اسمبلیوں کے ہزاروں ممبران، 1500 وزیر و مشیر، وفاق کے 300 ایم این اے، سینٹ کا چیئرمین، 150 سینیٹر کے حکومتی ایوانوں اداروں میں اضافہ کرنا، لاتعداد سفیروں کو بیرون ممالک بھیجنا، جگیردار فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، مسٹر بھٹو کے حکومتی ٹولہ کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ نے
لاکھوں معاشی معاشرتی دینی مغربی کلچر کے حکومتی اداروں کے وحشی درندوں کا 23 کروڑ فرزندان اسلام کے ملکی خزائن سے طبقہ وائز شاہی تنخواہیں، شاہی مراعات، فوجی گن پوائنٹ پر رشوت، کمیشن، کرپشن سے ملکی خزائن لوٹنا، کیا ان جرائم کو جاری رکھنے، دین کے اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کو ختم کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے مغربی کلچر کے کفر کے انگریزی زبان کے سرکاری کلبوں کے شرابی ثانی حکومتی اسکالر یا علماء مشائخ پر مشتمل فوجی سیاسی کفر کے نظام حکومت کی سیاسی جماعتوں یا انگریز کے پروردہ 4-5 ہزار جاگیردار سرمایہ دار فوجی ٹولہ کے سیاست دانوں یا ان کے غیر اسلامی سیاسی منشوروں یا ان کے سیاسی فرقوں میں ملی وحدت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا پاکستان فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اور مسٹر بھٹو کا مل کر مجیب الرحمان کو حکومت بنانے نہ دینا، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگانا، مشرقی پاکستان کے عوامی احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دینا، 4000 فوجی سپاہ 34,000 بنگالیوں کا قتال کرنا، انڈیا کا اس جنگ میں مداخلت کرنا یا یہاں کے حکم کے تحت 90,000 پاکستانی سپاہ کا ہتھیار ڈالنا، انڈیا کا ان کو قیدی بنانا، ملک دو لخت کرنا، 1 یونٹ توڑنا، بغیر ریفرنڈم یا اہل وطن کی اجازت کے بغیر 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ایوانوں اداروں میں اضافہ کرنا، ملکی وحدت کو صوبوں میں بکھیرنا، 23 کروڑ اہل وطن فرزندان اسلام کے ملکی خزائن کو ان سرکاری رازن درندوں کی طرح لوٹنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد 1951 تا 1954 اور فوج شاہی کے سکندر مرزا، اس کی خاتون اول ناہید مرزا کا 1954 تا 1958 تک پاکستان کا گورنر جنرل پاکستان لگانا، ان کی اجازت کیبنٹ ممبران یا عوامی ریفرنڈم کی بجائے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کا ان کو انگریز کے رخصت ہونے کے بعد اس کے 1934 کے ایکٹ کے تحت نظریہ ضرورت کے مطابق ان احکام کو درست قرار دینا، پھر اسی ایکٹ کے تحت فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کے مارشل لا کو بھی جائز قرار دینا ایک المیہ تھا جو آج تک جاری ہے۔ دراصل فوج شاہی کے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، منصب شاہی کے چیف جسٹس منیر، انگریز کے سرکاری ملازمین کو گورنر جنرل لگانا، قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کے کیبنٹ ممبران کا متفقہ طور پر خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل لگانا، یا کسی آزادی کی تحریک کے اسلام پسند اعلیٰ اہلیت بہترین کردار کے فرد کو کیبنٹ کا ممبر بنانا یا کسی بھی اعلیٰ عہدہ پر بٹھانا کیبنٹ ممبران کا فریضہ تھا، جو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر، انگریز کے پروردہ مغربی کلچر کا مراعات یافتہ شاہی طبقہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسلامی نظام مملکت بننے کے بعد وہ اسلامی حکومتی اداروں کے اعلیٰ عہدوں اور ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات سے محروم اور ان کے والدین پر مشتمل انگریز کے پالتو جاگیردار ملکی غدار ٹولہ کی جاگیریں انڈیا کی طرح ضبط، ان کی حکومتی اجارہ داری ختم ہوگی، پاکستان کی 25 کروڑ کسانوں مزدور پر مشتمل عوام ضروریات حیات سے محروم، محنت و مزدوری سے محروم، روٹی کپڑا چھت سے محروم، علاج معالجہ ادویات سے محروم، بے روزگاری اور تنگ دستی سے دوچار، بے بس عوام الناس زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے کفر کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورس پروڈینس کے تعلیمی نصاب، اس کے او لیول سکول اور احتساب نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں سے محروم، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے اعلیٰ عہدوں سے محروم، انگریز کا چند ہزار جاگیردار سرمایہ دار پر مشتمل حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی کے چند چیف سیکرٹریز،
اور کمشنر، فوج شاہی کے چند فوجی جرنیل اور ان کے چند کور کمانڈر، منصف شاہی کا چیف جسٹس سپریم کورٹ، اس کے چند جسٹس، 4 چیف جسٹس ہائی کورٹ، شرعی کورٹس اور ملک میں پھیلے ہوئے سیشن ججز اور ان کی زیر کمان عدلیہ جو پاکستان کے نظام عدل کا کینسر اور ملک کی تباہی کا باعث بن چکے ہیں۔ عدلیہ کا طبقہ پاکستان میں ایک طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط کفر کے نظام حکومت کو اہل وطن فرزندان اسلام پر نافذ کیے بیٹھے ہیں۔ قومی زبان اردو کی بجائے انگریزی زبان کو 1947 سے لے کر آج تک سرکاری زبان بنائے بیٹھے ہیں۔ یہی وہ مجرم ہیں جو پاکستان کو اسلامی نظام مملکت بنانے میں حائل ہیں۔ 1952 تا 1958 تک فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر نے مل کر 2 گورنر جنرل افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا جو سرکاری ملازم تھے کے ذریعے لیاقت علی خان وزیر اعظم کو قتل اور 6 وزیر اعظم جو پاکستان میں قرآن حکیم کی روشنی میں اسلامی آئین نافذ کرنا چاہتے تھے ان کو حکومتی حوالوں سے بالجبر باہر پھینکتے اور سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگایا اور اسی چیف جسٹس منیر نے ایوب خان کے خلاف سو موٹو ایکشن لینے کی بجائے اس کو بھی نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا۔ یہ سلسلہ مجرمہ آج تک جاری ہے۔ پاکستان میں اسلامی نظام مملکت کے نفاذ میں چیف جسٹس منیر سے لے کر جسٹس افتخار، جسٹس نثار اور چیف جسٹس بندیال تک مجرمانہ کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی عدلیہ پاکستان میں اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی قاتل ہے۔ یا اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔